بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ جسم پہلے جیسا ساتھ نہیں دے رہا؟ صبح بستر سے اٹھتے وقت گھٹنوں میں درد، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھولنا، ہاتھوں میں کم ہوتی طاقت اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے بعد تھکن۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عمر کا تقاضا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر کمزوری صرف عمر کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم روز کرتے ہیں، صحت مند سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے جسم کے اندر طاقت بنانے والے نظام کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کی رہنمائی، احادیث نبوی، جدید سائنس، طب نبوی، یونانی طب، چینی طب، آیوروید، ایلوپیتھک تحقیق اور قدرتی غذاؤں کی روشنی میں، اور آخر میں آپ کو وہ چھوٹا سا راز بھی بتاؤں گا جو بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہی راز بڑھتی عمر میں جسم کی طاقت قائم رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ حصہ نمبر 1، جسم اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ البقرہ 195۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جسم کی دیکھ بھال، مناسب غذا اور اعتدال زندگی کا حصہ ہے۔ حصہ نمبر 2، عمر کے ساتھ پٹھے کیوں کمزور ہوتے ہیں؟ جدید میڈیکل سائنس اسے سارکوپونیا کہتی ہے، یعنی عمر بڑھنے کے ساتھ پٹھوں کا حجم اور طاقت کم ہونا۔ لیکن مسئلہ صرف عمر نہیں، کم پروٹین، غلط خوراک، کم حرکت، نیند کی کمی اور مسلسل سوزش اس عمل کو تیز کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، جسم ایک مشین نہیں، ایک زندہ نظام ہے۔ آپ جو کھاتے ہیں وہی آپ کے جسم کی تعمیر کرتا ہے۔ پہلی غلطی ایسی چیزیں جنہیں ہم صحت مند سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، میٹھے جوس۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو روز تازہ جوس پیتا ہوں، لیکن پورا پھل اور جوس ایک جیسا نہیں۔ پھل میں فائبر ہوتا ہے، جبکہ جوس میں اکثر فائبر کم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ، شوگر جلدی خون میں جا سکتی ہے اور جسم پر اضافی بوجھ ڈال سکتی ہے۔ حکمت، آیوروید اور جدید غذائیت سب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قدرتی مکمل غذا کو ترجیح دی جائے۔ بہتر کیا ہے، جوس کے بجائے پورا پھل کھائیں۔ دوسری غلطی، ضرورت سے زیادہ پیکٹ والی غذائیں۔ آج مارکیٹ میں ہر چیز کو ہیلدی لکھ کر بیچا جاتا ہے، لیکن ہر چمکدار چیز فائدہ مند نہیں ہوتی۔ فلیور والے اوٹس، میٹھی سیریلز، پیکٹ والے ناشتے میں اکثر اضافی چینی اور نمک شامل ہو سکتا ہے۔ حکیموں کا اصول تھا، غذا جتنی سادہ ہو جسم کے لیے اتنی ہی آسان ہوتی ہے۔ تیسری غلطی، پروٹین کی کمی۔ 65 سال کے بعد بہت سے لوگ صرف چائے، بسکٹ اور ہلکی غذا پر گزارا کرتے ہیں، لیکن جسم کو اب بھی پروٹین چاہیے۔ پروٹین جسم کے پٹھوں، جلد اور مدافعتی نظام کے لیے ضروری ہے۔ قدیم یونانی طب میں بھی طاقت بڑھانے والی غذاؤں میں دودھ، انڈا، گوشت، دالیں اور مغزیات کا ذکر ملتا ہے۔ قدرتی ذرائع، انڈا، مچھلی، دالیں، چنے، دہی، پنیر، خشک میوہ۔ چوتھی غلطی، حرکت چھوڑ دینا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اب عمر ہو گئی ہے، ورزش نہیں کرنی، لیکن جدید سائنس بتاتی ہے کہ مناسب ورزش بڑی عمر میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ ہلکی واک، جسمانی مشقیں اور طاقت بڑھانے والی آسان ورزشیں پٹھوں کے لیے مددگار ہو سکتی ہیں۔ حکمت کا اصول بھی یہی ہے، جو استعمال ہوتا ہے وہ مضبوط رہتا ہے۔ پانچویں غلطی، نیند اور ذہنی دباؤ کو نظر انداز کرنا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نیند کی کمی جسم کی مرمت کے عمل کو متاثر کر سکتی ہے۔ رات کی اچھی نیند جسم کے لیے قدرتی دوا کی طرح ہے۔ دعا، ذکر، مثبت سوچ اور ذہنی سکون بھی انسان کی مجموعی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قدرتی چیزیں جو روایتی طب میں استعمال ہوتی رہتی ہیں، استعمال سے پہلے اپنی صحت کے مطابق ماہر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ کھجور، شہد، کلونجی، بادام، اخروٹ، زیتون، دودھ، ادرک،
طب نبوی میں بھی شہد، کھجور اور زیتون جیسی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں قدرتی چیز بھی مقدار اور ضرورت کے مطابق فائدہ دیتی ہے۔ ڈاکٹر کی اہم وارننگ: اگر اچانک وزن کم ہو رہا ہے، مسلسل کمزوری ہے، گھٹنوں کا شدید درد ہے، چلنے میں مشکل ہے، سانس بہت زیادہ پھولتا ہے، تو صرف گھریلو نسخوں پر انحصار نہ کریں، ڈاکٹر سے معائنہ ضرور کروائیں، کیونکہ کبھی کبھی جسم کسی اندرونی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ راز جو لوگ نہیں بتاتے: بڑھتی عمر میں طاقت صرف دعا سے واپس نہیں آتی، طاقت واپس آتی ہے صحیح غذا، مناسب حرکت، اچھی نیند، مثبت سوچ، اللہ پر توکل سے۔ چھوٹی تبدیلیاں بڑا فرق کرتی ہیں۔ آج سے میٹھے جوس کم کر دیں، پروٹین بڑھائیں، سادہ قدرتی غذائیں کھائیں، روزانہ حرکت کریں، اپنی نیند بہتر کریں۔ دعا کریں: اے اللہ، ہمیں صحت مند زندگی عطا فرما، ہماری کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو شفا عطا فرما، اور ہمارے جسم و روح کو اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنے والا بنا۔ آمین۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند تھی تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس ویڈیو کو اپنے والدین، بزرگوں، دوستوں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو عمر بڑھنے کے ساتھ کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ کمنٹ میں ضرور لکھیں: میں آج سے اپنی صحت کے لیے ایک اچھی تبدیلی شروع کر رہا ہوں، اور ایسے ہی صحت، حکمت اور تحقیق پر مبنی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو صحت، طاقت اور لمبی برکت زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔